اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو ایک شاہکار جو ربائی ہے 4 مصروں پر مشتمل فارسی زبان کی، اس کی بہت ہی عاشقانہ اور دلچسپ داستان سناتے ہیں۔ پہلے ہم اس کو پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، ور حسابم رات و بینی ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر۔ اب اس کا ترجمہ سماعت فرمائیے۔ اے اللہ، تو 2 جہانوں کو عطا کرنے والا ہے، جبکہ میں تیرا منگتا فقیر ہوں۔ روز محشر میری معذرت کو پذیرائی بخش، قبول فرما اور مجھے بخش دینا۔ اگر میرے نامہ اعمال کا حساب ناگزیر ہو تو پھر اے میرے مولا، اے میرے خالق و مالک، اسے میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں سے پوشیدہ رکھنا۔ یہ ایک ایسی شاہکار مثنوی ہے جس کو ہم عشق کی اعلیٰ معراج پر فائز کر سکتے ہیں۔ یہ ربائی علامہ اقبال کی ہے، مگر ان کی کسی کتاب یا کلیات میں موجود نہیں۔ اس ربائی کی روداد بہت دلچسپ ہے۔ آئیے ہم سب سنتے ہیں اور اپنے ایمان کو اور اپنے عشق کو تازہ کرتے ہیں۔ 1 صدی سے زائد کا عرصہ ہوا، ڈیرہ غازی خان کے ترین قبیلے سے تعلق رکھنے والے علا داد خان کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا۔ اس کا نام محمد رمضان رکھا گیا۔ رمضان ہونہار طالب علم نکلا، BA کے بعد BT کا امتحان پاس کیا اور بطور انگلش ٹیچر سرکاری ملازمت اختیار کر لی۔ طبیعت میں فقیرانہ استغنا بھی تھا اور صوفیانہ بے نیازی بھی۔ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہونے اور سرکار انگلیشیا کے ملازم ہونے کے باوجود کبھی دیسی لباس ترک نہ کیا۔ چہرہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سجا تھا۔ ہمیشہ ہاتھ میں ایک موٹی سوٹی کندھے پر تولیہ رکھتے، فارسی اور اردو کے شعر کہتے۔ علامہ اقبال کے عشاق میں سے تھے۔ ان کے کئی اشعار پہ تضمین کہی جو علامہ نے بہت پسند کی۔ مولانا فیض محمد شاہ جمالی کے مرید اور حضرت خواجہ نظام الدین توسوی کے حلقہ نشین تھے۔ آپ نے ایک دوست عطا محمد جسکانی سے گہرے تعلق کے باعث عطائی تخلص اختیار کیا اور محمد رمضان عطائی کہلانے لگے۔ یہ ان دنوں کا ذکر ہے جب عطائی ڈیرہ غازی خان کے گورنمنٹ سکول میں تعینات تھے۔ انہی دنوں ان کے قریبی شناسہ مولانا محمد ابراہیم ناگی بھی ڈیرہ غازی خان کے سب جج تھے۔ ابراہیم ناگی ایک درویش منش اور صاحب علم شخصیت تھے۔ آپ انیس ناگی کے والد اور معروف صحافی واصف ناگی کے دادا تھے۔ علامہ اقبال سے گہری محبت رمضان عطائی اور ابراہیم ناگی کے درمیان دوستانہ قربت کی قدر مشترک بنی۔ مولانا ابراہیم کو علامہ اقبال سے ملاقاتوں کا شرف حاصل تھا۔ ایک دن مولانا ابراہیم لاہور گئے، علامہ سے ملاقات ہوئی۔ واپس آئے تو سر شام معمول کی محفل سجی۔ علامہ سے ملاقات کا ذکر چلا تو عطائی کا جنوں سلگنے لگا۔ مولانا نے جیب سے کاغذ کا ایک پرزہ نکالا اور نکال کر عطائی کو دکھایا۔ یہ علامہ کی اپنی تحریر تھی۔ مولانا کہنے لگے، لو عطائی، علامہ صاحب کی تازہ ربائی سنو۔ پھر وہ ایک عجب انداز میں پرکیف انداز سے پڑھنے لگے۔ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے
من پذیر ور حسابم رات بینی ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر۔ مولانا کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے، لیکن محمد رمضان عطائی کی کیفیت روتے روتے دگرگوں ہو گئی۔ اسی عالم وجد میں فرش پر گرے، چوٹ آئی اور بے ہوش ہو گئے۔ ربائی ان کے دل پر نقش ہو کر رہ گئی۔ اٹھتے بیٹھتے گنگناتے اور روتے رہے۔ انہی دنوں حج پر گئے۔ خود اپنی ڈائری میں لکھتے ہیں کہ جب حجاج اور دوسرے اوراد و وظائف میں مصروف ہوتے تو وزاروں قطار روتے اور علامہ اقبال کی یہی ربائی پڑھتے رہتے۔ حج سے واپسی پر دل میں ایک عجیب آرزو کی کونپل پھونٹی، کاش یہ ربائی میری ہوتی یا مجھے مل جاتی۔ یہ خیال آتے ہی علامہ اقبال کے نام ایک خط لکھا: آپ سر ہیں اور فقیر بے سر، آپ اقبال ہیں فقیر مجسم ادبار، لیکن طبع کسی صورت کم نہیں پائی۔ انہوں نے علامہ کے اشعار کی تضمین اور اپنی فارسی اشعار کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا کہ فقیر کی تمنا ہے کہ فقیر کا سارا دیوان لے لیں اور یہ ربائی مجھے عطا فرما دیں۔ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ انہیں علامہ کی طرف سے ایک مختصر سا خط موصول ہوا۔ لکھا تھا: جناب محمد رمضان عطائی صاحب، سینئر انگلش ٹیچر، گورنمنٹ ہائی سکول ڈیرہ غازی خان، لاہور، 19 فروری 1937۔ جناب من، میں ایک مدت سے صاحب فراش ہوں، باقی شعر کسی کی ملکیت نہیں ہوتے۔ آپ بلا تکلف وہ ربائی جو آپ کو پسند آ گئی ہے اپنے نام مشہور کریں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ فقط محمد اقبال، لاہور۔ علامہ اقبال نے یہ ربائی اپنی نئی کتاب ارمغان حجاز کے لیے منتخب کر رکھی تھی۔ عطائی کی نظر کر دینے کے بعد انہوں نے اسے کتاب سے خارج کر کے تقریباً اسی مفہوم کی حامل ایک نئی ربائی کہی جو ارمغان حجاز میں شامل ہے۔ اسے پڑھنے کی بھی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ باپایاں چون رسد این عالم پیر، شود بے پردہ ہر پوشیدہ تقدیر، مکن رسوا حضور خواجہ مارا، حساب من ز چشم او نہاں گیر۔ ترجمہ: اے میرے رب، روز قیامت یہ جہان پیر اپنے انجام کو پہنچ جائے اور ہر پوشیدہ تقدیر ظاہر ہو جائے تو اس دن مجھے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور رسوا نہ کرنا اور میرا نامہ اعمال آپ کی نگاہوں سے چھپا رکھنا۔ ایم اے فارسی کا امتحان دینے لاہور گئے تو عطائی شکریہ ادا کرنے علامہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ہمراہ جانے والے چودھری فضل داد نے تعارف کرواتے ہوئے کہا: یہ بوڑھا طوطا ایم اے فارسی کا امتحان دینے آیا ہے۔ علامہ ایک کھری جھلنگا چارپائی پر احرام نما سفید چادر اوڑھے ہوئے لیٹے تھے۔ بولے: عاشق کبھی بوڑھا نہیں ہوتا۔ ربائی کا ذکر چل نکلا۔ عطائی نے جذب و کیف سے پڑھنا شروع کیا: تو غنی از ہر دو عالم من فقیر۔ علامہ کی آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے۔ اتنا روئے کہ سفید چادر کے پلو بھیگ گئے۔ آخری ملاقات علامہ اقبال کے انتقال سے کوئی 4 ماہ قبل دسمبر 1937 میں ہوئی۔ انہوں نے علامہ سے کہا کہ سنا ہے کہ جناب کو دربار نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بلاوا آیا ہے۔ علامہ آپ دیدہ ہو گئے، آواز بھرا گئی، بولے: ہاں بے شک، لیکن جانا نہ جانا یکساں ہے۔ آنکھوں میں موتیا اتر آیا ہے۔ یار کے دیدار کا لطف دیدہ طلبگار کے بغیر کہاں۔ عطائی نے کہا: جانا ہو تو دربار نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ ربائی ضرور پیش فرمائیے گا جو اب میری ہے۔ علامہ اقبال زاروں قطار رونے لگے۔ سنبھلے تو کہا: عطائی، اس ربائی کو بہت پڑھا کرو، ممکن ہے خداوند کریم مجھے اس کے طفیل بخش دے۔ سبحان اللہ۔ 21 اپریل 1938 کو علامہ انتقال فرما گئے۔
عرصہ بعد شاہی مسجد کے احاطے میں ان کے مزار کی تعمیر شروع ہوئی تو ہر ہفتے اور اتوار کو ایک مجذوب شخص لاٹھی تھامے مسجد کی سیڑھیوں پر آ بیٹھتا اور شام تک موجود رہتا۔ وہ زیر تعمیر مزار پر نظریں گاڑے ٹک ٹک دیکھتا رہتا، کبھی یکا یک زاری شروع کر دیتا، کبھی طواف کے انداز میں مزار کے چکر کاٹنے شروع کر دیتا۔ اس کا نام محمد رمضان عطائی تھا۔ مولانا ابراہیم ناگی کبھی کبھی کہا کرتے، ظالم عطائی، کان کنی تو میں نے کی اور گوہر تو لے اڑا۔ بخدا اگر مجھے یہ علم ہوتا کہ حضرت غریب نواز یعنی کہ علامہ اقبال اتنی فیاضی کریں گے تو میں اپنی ساری جائیداد دے کر یہ ربائی حاصل کر لیتا اور مرتے وقت اپنی پیشانی پر لکھوا جاتا۔ محمد رمضان عطائی سینئر انگلش ٹیچر 1968 میں اس جہان فانی سے رخصت ہو گئے۔ انہوں نے اپنی وصیت میں لکھا، میرے مرنے پر اگر کوئی وارث موجود ہو تو ربائی میرے ماتھے پر لکھ دینا اور میرے چہرے کو سیاہ کر دینا۔ مجھے نہیں معلوم کہ پس مرگ ان کے کسی وارث نے اس عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی پر وہ ربائی لکھی یا نہیں، لیکن ڈیرہ غازی خان کے قدیم قبرستان ملا قائد شاہ میں کوئی 42 برس پرانی ایک قبر کے سرہانے نصب لوہے مزار پر کندہ ہے، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، ور حسابم رات و بینی ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر۔